میدان کے اندر مارا لیکن پھر تازہ دموں کے سامنے کھڑا ہوتا. تمہیں تو بجلی کے بل پر بحث کرنے سے فرصت ملے تم اسلام کی کہانی سنو. ہمیں کیا واسطہ؟ ہمیں تو یہ بتلاؤ پیٹرول کب گھٹے گا، ڈالر کب گھٹے گا. جیب میں تیرے دمڑی کوئی نہیں، ڈالر کے خواب دیکھ رہا. ڈالر مہنگا ہو گیا جی. تو نے کبھی ڈالر دیکھا کہ مولوی صاحب؟ کبھی پاؤنڈ دیکھا کس رنگ کا ہوتا ہے؟ ڈالر مہنگا ہو گیا جی، بیڑا غرق ہو جائے قومتا تھا. گناہ تیرے مہنگائی کا، مہنگائی کی بیل گھنٹی آسمان سے بجی، قصور حکومت کا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ابو جی مجھے ایک بات بتاؤ، کل ٹماٹر ایک آنے تھے، آج ٹماٹر 2 آنے ہو گئے. کل آٹا ایک آنا تھا، آج 1 آنے سیر ہو گیا. گڑ کی ڈلی فری میں ملتی تھی، آج پیسوں کی کوئی نہیں دیتا. ابا جان لگتا ہے حکومت نے کیا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے حکومت نے نہیں کیا. میں تجھے بتاؤ، اللہ کے دربار کے اندر ایک ترازو ہے، ایک پلڑے کے اندر تیری میری نیکیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک پلڑے میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. جب آسمان سے زمین سے آسمان کی طرف نیکیاں جاتی ہے تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے. تو پروردگار عالم زمین پہ چیزوں کے ریٹ گرا دیتا ہے. جب تیرے میرے گناہ آسمانوں پر جاتے ہیں تو گناہوں والا پلڑا بھاری اور کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے. تب پروردگار عالم روئے زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات تو بتاؤ، 75 سال ہو گئے تم نے ساری حکومتوں کو زندہ باد کا، جانے کے بعد تم نے مردہ آباد کا، اور اس کے ساتھ بھی تم یہی سلوک کر رہے ہو. پہلے کہا تھا انسان نہیں فرشتہ ہے، اب کہہ رہے فرشتہ نہیں جانور ہے. اگلا کوئی آئے گا پتہ نہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. حکومت بدلنے سے میرے عزیزوں ترقی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. کردار بدلنے سے اللہ عزت عطا فرمائے گا. بیٹی محفوظ کوئی نہیں، بہن محفوظ کوئی نہیں. اور لوگوں عافیہ صدیقی رو رو کے پاگل ہو گئی. لیکن عافیہ صدیقی خاموش ہو کے بیٹھی. پوچھو کیوں؟ اس وجہ سے کہنے لگے او بے شرمو، تم اپنی بہن کو اپنے بھائی کی شادی میں نہ چاہتے ہو، میری عزت کیسے بچاؤ گے؟ مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس لاہور کی شورا کے جوان آئے، بزرگ آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی زوال آ گیا، پریشانی ہو گئی، اب تو اسٹیج ڈراموں پر کنجریاں آ کے ناچنے لگی. مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بخاری زبانی پڑھنے والا، مسلم زبانی پڑھنے والا، نبی کی حدیثوں کو زبانی سنانے والا، جنات میں میری آنکھوں نے دیکھا تبلیغ کرنے والا، اللہ اکبر. میرے عزیزوں فرمانے لگے یہ کنجریاں کون سی مخلوق ہیں؟ ایک شورا کا ساتھی کہنے لگا حضرت جی یہ ہماری مائیں بیٹیاں پتہ نہیں کس گندے خاندان کی عورتیں ہیں، اللہ اکبر، جو اسٹیجوں پر آ کے لوگوں کے سامنے ناچتی ہیں، لوگ انہیں پیسہ دیتے ہیں کہ تم ان کو کیا کہتے ہو؟ کہ کنجری کہتے ہیں. وہ اللہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے. جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آپ کے رخسار پر آئے تو ان سے مخاطب ہو کے گا فرمایا او بھائیو، جب تم ان بیٹیوں کو کنجری کہو گے تو ان کے سر پر دوپٹہ رکھ کے انہیں بیٹیاں کون کہے گا؟ مجھے لوگ دھوس دیتے ہیں مولوی صاحب بیٹے کی شادی ہے، اس نے کہا عبدالنان کو بلا ورنہ میں نے وہ بلانے ہیں.
رانیوں کمبو تم کوئی سی ذات کے ہو، تمہاری شادی اس وقت مکمل کوئی نہیں جب تک ڈھولک کی تھاپ ہو، گھگرو کی کھنک ہو، پائل کی چھنک ہو، رقاص آئے تمہاری گودوں میں آ کے بیٹھے۔ تیرا پیسہ تو قرآن کی ترقی کے لیے، ختم نبوت کے پرچار کے لیے، مسجد مدرسے کی تعمیر کے لیے لگنا چاہیے تھا، اور سجدوں میں پڑھ کے رو سجدے رو کے اللہ سے مانگ، روٹی کھانا چھوڑ دے، پانی پینا چھوڑ دے، اچھے کپڑے پہنا چھوڑ دے۔ پتہ نہیں اللہ تیری کس بات سے ناراض ہو گیا، تیرا پیسہ مسجدوں کے لیے قبول نہیں، ناچنے والوں کے لیے، بندروں اور بلوں کا تماشا دیکھنے والوں کے لیے جا رہا، تیرا پیسہ اسلام کی ترقی کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم میرے عزیزو دورہ کیے بغیر پاکستان سے چلی گئی، نوجوان کو اٹیک ہو گیا، قصور کی زینب لٹ گئی، تیرے ماتھے پہ پسینہ نہ آیا۔ کشمیر کی بیٹیوں نے ہمارے سے مدد مانگنے کے بجائے وہ کہتی تھی بھائیو آ جاؤ، بھائیو آ جاؤ، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ تیرے میرے پہ اتنا بھروسہ تھا، جب سے کشمیر کی بیٹی نے سنا تمہاری 4 مہینے کی محفوظ کوئی نہیں، کہنے لگی جاؤ جاؤ، تم 4 مہینے کی زینب کو، تم اپنی بیٹی اسما کو، تم 6 سال کی بچی کو بچا نہ سکے، 3 سال صرف درندوں نے اس کے ریپ کر کے اس کے جنازے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، اس کے جسم کے عذاب کھیر دیے کہ خبردار اپنی ناپاک زبان سے ہمارا نام نہ لینا، تمہیں میں لاکھ بھائی بھائی کو، ہم تمہیں بہنے بہنے کو، ہم تمہیں بھائی کہنے کو تیار کوئی نہیں۔ جاؤ گجرانوالے کے ساتھ ایک گاؤں ہے نوشہرہ ورکا کے ساتھ خواسرا، اگر میرا عزیزو تیرے پاس جانے کے لیے وقت کوئی نہیں، میں مفتی عبدالحمید اور مفتی جمیل کا نمبر دیتا ہوں، پوچھ اس سے 5 سال پہلے اللہ اکبر اس زمین کے اوپر کون سا کرونا آیا تھا۔ ہر سال میں وہاں جمعہ دیتا تھا، ہر سال میں جمعہ دینا چھوڑ دیا۔ 11 سال کی بیٹی مسلمانوں کی، 13 سال کا لڑکا عیسائیوں کا، آپس میں دونوں نے مکالمہ کر لیا، دونوں کے خاندان کو پتہ لگ گیا کہ مسلمانوں کی بیٹی عیسائیوں کے بیٹے سے لٹ گئی، یہ چنگاری کی طرح خبر مسلمانوں میں پھیل گئی، مسلمان ہتھیار لے کے آ گئے کہ عیسائی نے مسلمان کی بیٹی کی عزت لوٹ لی۔ میرے عزیزوں بات تھانے کچہری تک چلی گئی، پنچایتی فیصلے تک چلی گئی، سالسی لوگوں تک چلی گئی۔ اللہ اکبر، میں جمعے کے دن میرے عزیزوں جمعہ پڑھانے گیا، دسترخوان لگا تھا، مفتی صاحب نے کھانا نہ کھایا، میں نے کہا بزرگوں کھانا کھاؤ، کہ مولوی صاحب کھاؤتے جاؤ، ہم نے تو 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کارگزاری سنائی، کہنے لگے جب پنچایتی فیصلہ ہوا دونوں طرف سے مدعی آ گئے، ادھر لڑکی کا باپ، اس کے رشتہ دار آ گئے، ادھر لڑکے کے رشتہ دار آ گئے، وہ اپنے بچے کو بچائیں، اپنی بچی کو بچائیں، اس کے بچے کو سزا دلوائے۔ لڑکی کا باپ آگے آیا، اپنی بچی کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگا بیٹی صاف صاف بتا دے، ڈرنا میں ہوں، چاچا پولیس والا ہے، یہ نمبردار چودھری تیرا چاچا ہے، میری بچی جو اس نے کیا، بیٹی تو بتا انصاف ملے گا، اس کا یہ چمڑا کھلڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ بیٹی نے بجائے اپنے مجرم کی طرف دیکھنے کے اپنے باپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، کہنے لگی ابا بتا دوں، کہاں بتا، کہ ابا